بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی عبادت اصل سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی جو عبادت ہے اصل سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی علی الکفایہ کا مطلب ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس سے سنت کو کہا جاتا ہے۔ اگر محلے کے چند لوگ یا ایک دو آدمی اگر ادا کر لے تو تمام محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا ہے محلہ میں تو تمام محلے والے گنہگار ہوں گے۔ تو اعتکاف کی عبادت اصل سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن درج ذیل 3 صورتوں میں حتمی طور پر اس کا وجوب ہو جاتا ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، کوئی شخص زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر مثلا اتنے دن کا اعتکاف لازم ہے، یعنی واجب اعتکاف کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر 10 دن کا، 3 دن کا، 2 روز کا اعتکاف لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کہتا ہے تو اس کے اوپر اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب وہ اس کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہیں ہوگا، بلکہ اس شخص کے لیے زبان سے کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر اعتکاف لازم ہو جائے گا۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اس کام کے ہونے پر اس پر اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام، میری بلڈنگ جو بن رہی ہے، اگر وہ بلڈنگ مکمل ہو جائے گا تو میں 2 دن اعتکاف کروں گا، تو لہٰذا وہ گھر بننے کے بعد، بلڈنگ بننے کے بعد اس پر 2 دن کا اعتکاف کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف نہیں کرتا یہ کہنے کے بعد تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اسی طرح نمبر 3، جو مسنون اعتکاف نیت کر کے شروع کر دیا گیا تو شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعتکاف تو مسنون تھا، لیکن اعتکاف کو مسنون کرنے کے بعد، شروع کرنے کے بعد وہ کیا کر دیا؟ توڑ دیا، تو شروع کرنے سے وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، لہذا اسے پورا کرنا ضروری ہے، بعد میں اس اعتکاف کی قضا کرے۔ فرماتے ہیں واجب اور مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے؟ یعنی اعتکاف کوئی شخص اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے یا اسی طرح مسنون اعتکاف ہے تو وہ صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط شریعت نے مقرر کیا ہے؟ نمبر 1، واجب اور مسنون اعتکاف اسی وقت صحیح اور معتبر ہوگا جبکہ اس میں درج ذیل شرائط پائی جائے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، لہذا اعتکاف صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر اعتکاف کرتا ہے تو کافر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، عاقل اور بالغ ہونا، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر اعتکاف واجب ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بیوقوف کو میں کرا دوں تو نہیں ہوگا، بلکہ عقل مند آدمی ہونا اور اسی طرح بالغ آدمی ہونا ضروری ہے، لہذا پاگل اور بچے کا اعتکاف معتبر نہیں۔ نمبر 3، نیت ہونا، لہذا بلا نیت مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف نہیں کہلائے گا، لہذا نیت کے ساتھ، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے گا تب اس کا واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف شمار کیا جائے گا۔ نمبر 4، مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے امام مؤذن باقاعدہ موجود ہو۔ فرماتے ہیں اگر کسی مرد کے اوپر واجب اعتکاف ہے یا اسی طرح مسنون اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرے جس کے اندر 5 وقت کے لیے نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور نماز باجماعت ہوتی ہے، اس کے لیے امام و مؤذن باقاعدہ موجود ہے۔ لہذا اس سے یہ معلوم چلا اگر کوئی شخص ویران مسجد میں تنہا اعتکاف کرتا ہے تو اس شخص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 4، معتکف کا روزدار ہونا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے،
لہذا بغیر روزہ کے واجب اور مسنون اعتکاف معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن اعتکاف رکھتا ہے تو بغیر روزہ کے واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف بھی معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 6، معتکف کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، یعنی فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے یا اسی طرح کرنے والی ہے وہ جنابت وغیرہ سے پاک ہوگی، اسی طرح حیض کی حالت میں نہیں ہوگی، اسی طرح نفاس کی حالت میں نہیں ہوگی، لہٰذا یہ سب سے پاک ہوگی تب اس کا اعتکاف کا اعتبار کیا جائے گا۔ لہٰذا حدث اکبر کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا ہرگز درست نہیں۔ اور معتکف کے لیے کن اعذار کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ جب معتکف اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر آ گیا تو اب وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن شریعت نے کن عذر کی بنا پر مسجد سے نکلنے کو جائز قرار دیا ہے اور معتکف نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ نمبر 1، طبعی ضرورت، یعنی معتکف کی طبعی ضرورت ہو، جیسے پیشاب وغیرہ جانے کے لیے اگر وہ باہر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ نمبر 2، شرعی ضرورت، یعنی جس کو شریعت نے ضرورت قرار دیا ہے، مثلا اس کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا۔ اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اب وہ شخص دوسری مسجد میں جانا چاہ رہا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس شخص کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، اضطراری ضرورت، مثلا مسجد منہدم ہو جانا، یعنی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کیا کہ جو مسجد منہدم ہو گیا تو لہٰذا منہدم ہونے کی وجہ سے وہ شخص دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف کر سکتا ہے، یا کسی ظالم کا معتکف کو مسجد سے زبردستی نکال دینا وغیرہ۔ اگر کوئی شخص محلے کا ظالم ہے اور وہ اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے زبردستی نکال دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔